بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ السلام علیکم پیارے دوستو، میری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں۔ ماہ ذی الحج کا بابرکت مہینہ آپ سب کو مبارک ہو۔ بہت ہی شان اور عظمت والا مہینہ ہے، رحمتوں اور برکتوں سے بھرا ہوا یہ مہینہ ہے۔ اس مہینے کا بہت ہی خاص وظیفہ آج آپ کے لیے پیش کرنے جا رہا ہوں، جو آپ کے لیے رزق کے بند دروازے کھول دے گا۔ رزق روزگار کے مسائل انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے، زندگی کی تمام پریشانیوں کو اللہ پاک دور فرما دے گا، ہر قسم کی بندش ختم ہو جائے گی۔ یہ مبارک مہینہ ہے، اس میں حج کا فریضہ ادا کیا جاتا ہے، اور اسی مہینے کی پہلی 10 راتوں کی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں قسم کھائی ہے۔ احادیث مبارکہ میں ان 10 دنوں کی عبادت کی بڑی فضیلت ہے، اس لیے آپ نے ان دنوں میں خوب اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ رہی بات وظیفے کی، تو میں آپ کو اس وظیفے کے حوالے سے اپنے ایک بھائی کی کارگزاری بھی سناؤں گا، جس نے اس وظیفے کے فوائد کے بارے میں بتایا ہے، اور پھر وظیفے کا مکمل طریقہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ بس آپ نے ویڈیو کو بغیر اسکپ کیے آخر تک لازمی دیکھنا ہے، تاکہ کوئی اہم بات آپ سے مس نہ ہو جائے۔ پیارے بھائیوں، آج کا یہ وظیفہ ایسا ہے کہ اس کو آپ انشاءاللہ ہر سال کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ میں آپ کو اس وظیفے کا طریقہ تفصیل سے بتاؤں گا، لیکن پہلے ہمارے بھائی کا میسج سماعت فرما لیجئے۔ یہ بھائی یوں لکھتے ہیں: السلام علیکم، اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو اور آپ کا درس سننے والے سارے بھائیوں بہنوں کو اللہ پاک سلامت رکھے، اور ان کے دکھ درد اللہ پاک دور فرمائے۔ میرا تعلق آپ کے پڑوسی دیش انڈیا کی ریاست اتر پردیش کے شہر آگرہ سے ہے۔ ہم سب فیملی آپ کا درس بہت ہی شوق سے سنتے ہیں۔ آج میں آپ کو اپنی کارگزاری سنانا چاہتا ہوں، جو کہ ماہ ذی الحج کے حوالے سے ہے، خاص کر اس ماہ کے پہلے 10 دنوں کے حوالے سے۔ میں ہر سال اس ماہ میں ایک عمل چلتے پھرتے کرتا ہوں، پھر مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اللہ پاک میرے اوپر رزق کی بارش فرما دیتے ہیں۔ وہ عمل ماہ ذی الحج کے پہلے 10 دن میں یا رزاق اللہ الصمد، یا رزاق کو چلتے پھرتے پڑھنے کا عمل ہے۔ اس میں کوئی پابندی نہیں، آپ کو جتنا بھی وقت ملے آپ چلتے پھرتے اس عمل کو پڑھ لیں۔ اس کے بہت ہی زیادہ فوائد ہیں جو مجھے اپنی زندگی میں ملے۔ آج میں آپ کو اسی عمل کے حوالے سے اپنی اور اپنی کچھ دوستوں کی کارگزاریاں سنانا چاہتا ہوں۔ مجھ پر کسی نے سخت جادو کروایا تھا، جس کی وجہ سے میرے معاشی حالات، گھریلو حالات دن بدن ابتر ہوتے گئے۔ مختلف عاملوں سے علاج وغیرہ بھی کروائے، مگر کوئی فرق نہ پڑا۔ میں نے ماہ ذی الحج کے 10 دنوں میں چلتے پھرتے یہ عمل شروع کیا۔ کچھ عرصے بعد میرے گھر کے ایک سوراخ سے سفید لٹھے کا کپڑا، میرے شناختی کارڈ کی کاپی، موٹے موٹے لوہے کے کیل، میرے دھاگوں میں لپٹے ہوئے بال، میری والدہ کے بال، میری نظر کمزور ہے، میری ٹوٹی ہوئی اینک کا شیشہ، میرے بٹن، ٹوٹی گھڑی، گند بلا، گندے کاغذ وہاں سے میرے اس عمل کے صدقے نکل گئے۔ اس عمل کے بعد مجھ پر ایسے رزق کی برسات ہوئی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ مجھے اللہ نے نئے مکان سے نوازا، اللہ نے گاڑی سے نوازا۔ ہر سال میں اس عمل کو کرتا ہوں تو اللہ پاک کی رحمت مجھ پر موسلا دھار بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ اسلامک ٹیچر، میں نے اپنے دوست کو بھی یہ عمل بتایا، انہوں نے بھی اس عمل کو کیا۔ میرے دوست نے ایم اے انگلش کیا ہوا تھا، کافی عرصے سے بے روزگار تھے، ان کے 7-8 بہن بھائی تھے اور وہ گھر میں سب سے بڑے تھے۔ بڑی مشکل سے گزرا اوقات ہوتی تھی، اور اس پر ستم یہ کہ اتنی بڑی ڈگری ہونے کے باوجود روزگار نہ تھا۔ جہاں بھی جاتے بات انٹرویو سے آگے نہ بڑھتی۔ جب ان کو میں نے ذی الحج کے ماہ میں اس عمل کو کرنے کا کہا تو انہوں نے چلتے پھرتے کامل توجہ اور دھیان سے پڑھنا شروع کیا۔ 2 یا 3 دن کے بعد اطلاع آئی کہ ان کو ایک مشہور نیوز چینل میں نوکری مل گئی ہے، اور ابتدائی تنخواہ 30,000 روپے ہے۔ میرا چھوٹا بھائی اسکول ٹیچر ہے، اور شام کے وقت وہ ٹیوشن بھی پڑھاتا ہے۔ اس کو رزق کے معاملے میں کچھ پریشانی تھی۔ میں نے 2 سال قبل اس کو بھی یہ عمل بتایا۔ وہ شام کو گھروں پر جا کر ٹیوشن پڑھاتا تھا۔ ایک مرتبہ یوں ہوا کہ اس کو ایک ٹیوشن ملی، لیکن ایک مسئلہ درپیش ہوا کہ اس سے عشاء کی نماز قضا ہو جاتی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا، بھائی یہ مسئلہ ہو رہا ہے۔ میں نے کہا، بھائی اس ٹیوشن کو چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دو، نماز قضا مت کرو، تم ماہ ذی الحج میں یہ عمل شروع کرو۔ رزق کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں تمہارے ذہن و گمان میں بھی نہ ہوگا۔
اس نے ایسا ہی کیا اور ٹیوشن چھوڑ دی اور یہ عمل شروع کیا۔ چند دنوں بعد اللہ پاک نے کرم کیا اور اس کو اس سے بھی اچھی ٹیوشن مل گئی اور اس کی آمدنی بھی تقریباً دگنا تھی۔ اس کے بعد میرے بھائی کو اتنی ٹیوشنز ملی کہ وہ دوپہر کو 2 بجے گھر سے روانہ ہوتا اور رات کو 10 ساڑھے 10 بجے گھر لوٹتا تھا اور اسی دوران مسلسل ٹیوشن پڑھاتا تھا۔ صرف نمازوں کا وقفہ ہوتا تھا۔ اتنا مصروف ہونے کے باوجود اس کو 5 مزید ٹیوشن کی پیشکش ہوئی جو کہ اس نے وقت نہ ہونے کے باعث منع کر دی۔ مسلمان کے نزدیک توکل کا لب لباب یہ نکلا کہ دل کا سکون اور اطمینان کے ساتھ کام میں لگا رہے اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دے اور یقین کامل رکھے کہ جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اچھا عمل کرنے والے کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا، لہٰذا مسلمان اپنے رزق کے معاملے میں مطمئن ہو کر زندگی گزارتا ہے۔ اس لیے روزی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جو وعدہ خلافی نہیں کرتا اور اپنے بندے کو ضائع نہیں کرتا۔ اس نے زمین کو گہوارہ اور فرش بنایا ہے، اس کو پھیلایا ہے، اس میں برکت رکھی اور اسی میں اس کی ضروریات مقدر فرما رکھی ہیں۔ اس کے ذرائع معاش بھی اسی میں رکھے ہیں اور بندوں سے روزی پوری کرنے کا وعدہ فرمایا ہے، اس کی ذمہ داری لی ہے، بار بار اس کا یقین دلایا ہے، تاکید فرمائی ہے اور اس کی قسم کھائی، فرمایا اور زمین پر کوئی چلنے پھرنے والا نہیں مگر اس کا رزق خدا کے ذمہ ہے۔ تمام امت مسلمہ جو اس وقت روزی کے معاملے میں پریشان ہے، وہ ذی الحج کے اس مبارک مہینے میں چلتے پھرتے یہ عمل کرے اور پھر دیکھے کہ اللہ پاک رزق کے دروازے اس پر کیسے کھولتا ہے۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو اس ماہ میں یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ماہ ذی الحج کے اس عمل کی کیسی طاقت ہے، جو کہ اللہ رب العزت کے صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ مجھے میرے ناموں کے وسیلے سے یعنی میرے صفاتی ناموں کے توسط سے مانگو، اور آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ جب کوئی یقین کامل کے ساتھ اللہ سے مانگتا ہے تو پھر اللہ کی رحمت اور کرم کے دروازے اس پر کھل جاتے ہیں۔ اور یہ مہینہ اور اس کے ابتدائی 10 دن تو ہیں ہی ایسی برکات والے کہ ان میں جو بھی اللہ سے جو کچھ مانگتا ہے اس کو مل جاتا ہے اور اللہ پاک اس کو مایوس نہیں فرماتا۔ بس کمی ہے تو ہمارے مانگنے میں ہے، اللہ کی عطا میں کوئی کمی نہیں۔ وظیفے کا طریقہ غور سے اور توجہ سے سن لیجئے۔ آپ نے یا رزاقو اللہ الصمد یا رزاقو کی ایک تسبیح اول و آخر درود پاک کے ساتھ روزانہ فجر کی نماز کے بعد پڑھنی ہے۔ آج سے ہی اس تسبیح کو شروع کریں اور فجر کی نماز کے بعد ان کلمات کا جتنا ورد آپ چلتے پھرتے کر سکتے ہیں کریں۔ اس وظیفے اور ان کلمات کی کثرت سے آپ کو کیا حاصل ہو سکتا ہے وہ آپ نے ہمارے بھائی کے میسیج میں ملاحظہ فرما ہی لیا۔ پورے یقین کے ساتھ خود بھی اس عمل کو ضرور کریں اور ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی کریں۔ جزاک اللہ۔ پیارے بھائیوں، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔